بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے طریقے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں حسن سلوک کے جو طریقہ بیان کیے گئے ہیں، یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں، ہم بطور خلاصہ ان کے عنوانات پیش کرتے ہیں۔ عفو و درگزر، سخاوت کی عادت، بخل کی برائی، اسراف اور فضول خرچی کی ممانعت، میانہ روئی کی تاکید، تکبر و غرور سے اجتناب، نیکی اور بھلائی کی تبلیغ، محبت و الفت کو عام کرنا، کسی کو برا نہ کہنا، ہلاکت کے موقع پر سلام، مصافحہ، معانقہ کرنا، حق گوئی کا عادی ہونا، نرمی سے بات کرنا، بے حیائی کے کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کرنا، فسق و فجور سے نفرت کرنا، غیب بدگمانی، چغل خوری، غیب جوئی سے پرہیز کرنا، سود، رشوت، جوئے کی حرام دولت سے بچنا، حلال روزی پر گزارا کرنا، حرص، لالچ، دولت کی محبت میں گرفتار نہ ہونا، لوگوں سے بے رخی اور لاپرواہی نہ کرنا، کسی کی خوشی اور غم میں شریک ہونا، چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کی عزت کرنا، لوگوں کی ایذا رسانی سے اجتناب اور ان کو نفع پہنچانے کی عادت پیدا کرنا، مسلمانوں کی بھلائی اور خیر خواہی، جو اپنے لیے پسند ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، دل کو عناد، بغض، کینہ، رشک، حسد اور نفرت سے بچانا، مکر و فریب اور چالاکی سے نفرت کرنا، دوسروں کے عیبوں اور برائیوں کو چھپانا، اپنی تعریف اور چاپلوسی سے خوش نہ ہونا، کسی کے منہ پر اس کی تعریف اور چاپلوسی کی باتیں نہ کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہنا، غصہ پر قابو رکھنا، مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، دوسروں کی دولت، عزت، شہرت، اچھے مکان، اچھی گاڑی وغیرہ دیکھ کر خوش ہونا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں حسن سلوک کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہی ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، اگر انسان میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو وہ کیسا آراستہ اور حسین نظر آئے گا، اور ان خوبیوں والے افراد کا معاشرہ کیسا پرسکون اور پرامن ہوگا۔